علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں میرے بھائی؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں. اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. جی محترم، میں اصل میں آپ نے اس کا نام رکھا ہے سنی اور شیعہ مناظرہ وغیرہ کچھ. میں یہاں مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا. میں آپ کا خادم ہوں. میں آپ سے بس سمپل سے کوشچن کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ مجھے میرے جواب مل جائیں. جی سر بولیں. کیونکہ اگر علم کا محاسبہ کیا جائے کہ بھائی علم کس کے پاس زیادہ ہے، کیونکہ مناظرے کے لیے شرط یہ ہے کہ علم برابر ہونا چاہیے. جب آپ کسی سے بات کرو تو علم برابر ہونا چاہیے. جی جی. تو آپ کا علم زیادہ ہے. آپ کا علم ہے. زیادہ ہے. میں خادم ہوں آپ کا علم زیادہ ہے. میں علم کا مدعی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ بس میں اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں مناظرہ کرنے کے لیے آتا. میں مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. بس سمپل سے آپ سوال ہمارے کرنے کے بھائی لیے ہیں بھائی. آپ بالکل آپ سوال کریں. جی فرمائیں. جی اصل میں میرا ایک سوال ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مطلب قرآن کریم کے اندر آیت اتری کہ وہ کیا کہتے ہیں قصوروار نہیں تھی، یعنی انہوں نے زنا وغیرہ نہیں کیا، تہمت ان کے اوپر جو لگی تھی وہ ہٹ گئی. بس آپ نے کہا کہ یہ آیت اس لیے اتری کہ عائشہ صاف ہو جائے کہ عائشہ پر کوئی گناہ، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے اتری تھی. اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. تو میرے بھائی میرا یہ سوال ہے کہ اگر اس آیت کا کوئی مقصد نہیں ہے تو قرآن کی آیت، مطلب قرآن تو ایک عظمت والی کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے، تو اللہ کو قرآن کریم کے اندر اس آیت کا نازل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو کبھی آپ اس آیت کو آپ نے پڑھا ہے، غور کیا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ جی آپ نے اس آیت کو پڑھی ہے؟ کس آیت کی بات کر؟ سورہ نور میں جو آیات ہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں عفق سے متعلق ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ نے بولا ہے کہ عائشہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہی فرمایا. اس آیت کو آپ نے پڑھا ہے کبھی کہ نہیں پڑھا؟ نہیں، آپ ہی بتا دیجیے. میں بتاتا ہوں. جی میں سورہ نور نکال دوں بھائی، ایک منٹ میں بلکہ دیکھ لوں تو زیادہ جلدی مل جائے گا. تو اگر میں آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آیہ عفق جو ہے، آپ اس میں بتائیں کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ عائشہ بے قصور ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے عائشہ کے متعلق ہے. ہم کہتے ہیں یہ عائشہ کے متعلق نہیں، یہ ماریہ قبطیہ کے متعلق ہے. ماریہ قبطہ رضی اللہ عنہا. جی بولیں. آپ نے ایک ویڈیو کے اندر مطلب آپ کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی شخص کے ساتھ، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں نے مان لیا کہ یہ عائشہ کے متعلق اتری ہے، لیکن اس آیت کے اندر کہاں موجود ہے کہ عائشہ جنت میں جائے گی وغیرہ وغیرہ؟ اس میں تو بس اتنا میں نے مان لیا کہ عائشہ بے قصور ہے، اتنا ہے. آپ نے کہا تھا ایسا. نہیں میں نہیں مانتا. ہم فرض کر لیتے ہیں نا، وہ سلمنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم فرض کریں، ہم نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ عائشہ کے لیے اتری ہے. یہ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نور ہے، آیا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. جنہوں نے تہمت لگائی ہے، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے، کسی پہ تہمت لگی ہے نا، عائشہ ہیں یا ماریہ ہیں، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ آپ لوگوں میں سے، وہ آپ کی جماعت میں سے ہے. عصبۃ منکم، آپ کی جماعت میں سے ایک گروہ ہے، کچھ افراد ہیں آپ مسلمانوں میں سے، صحابہ میں سے. لا تحسبوه شرا لکم، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے. جی لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم. اس گروہ میں جتنے لوگوں نے تہمت لگائی ہے نا، زنا کی تہمت جس پہ بھی لگی ہو، ان میں سے ہر ایک کے ذمے گناہ ہے، ہر ایک شخص اس میں گناہ کار ہے، ٹھیک ہے نا؟ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اور جس شخص نے زیادہ تہمت لگائی ہے، جو ان کا لیڈر تھا، تہمت لگانے میں جو زیادہ قصوروار تھا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بہت عظیم عذاب ہے. تو یہاں پہ ہمیں جو پتہ چلتا ہے نا کہ کسی پہ تہمت لگی ہے، تہمت بے عفتی کی تہمت لگی ہے، فجور کی تہمت لگی ہے نا، تو یہ تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے. پہلے بات ہم شیعہ نقطۂ نظر سے یہ عائشہ کے متعلق نہیں ہے، یہ ماریہ کے لیے. اب مان بھی لیا جائے، فرض کرتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے عائشہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہوا کہ عائشہ پہ تہمت لگی ہے فجور کی، زنا کی، اور اس نے زنا نہیں کی. اس سے زیادہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بھائی زنا نہیں کرتے. یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے زنا نہ کرنا. دنیا میں اللہ کی قسم میں امریکہ میں رہتا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں زنا کو عیب نہیں سمجھا جاتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہاں پہ جو انگریز ہے نا امریکی، یہ لوگ زنا کو بہت بری چیز سمجھ. اگر ایک عورت شادی شدہ ہے، وہ اپنے مرد کے
کے ساتھ غداری کرے، خیانت کرے، کسی ناجائز مرد کے ساتھ رابطہ، اس کو بہت ہی بری نظر سے دیکھتے ہیں، بہت ہی غلط. یعنی یہود بھی اسی طرح، کرسچن بھی اسی طرح، ایتھیسٹ بھی یہی ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایتھیسٹ افراد بھی یہی. اور یہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں نا، حجاب کرتے ہیں، شراب بھی پیتی ہیں، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ غداری نہیں کرتے اس معاملے میں، ٹھیک ہے نا. تو زیادہ سے زیادہ ہم مان بھی لیں نا، ہم سارے مناظرے چھوڑ دیں کہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی. چلیں عائشہ کے لیے نازل ہوئی. ثم ماذا، یہ تو نہیں کہتے وہ بے قصور ہے، کہتے ہیں تہمت لگی ہے، وہ اس تہمت سے مبری ہے، اس تہمت سے مبرہ ہے. آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. بسم اللہ کریں. جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مطلب آپ لائیو آتے ہیں، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، ویسے ہی پاکستان کے ایک انجینئر مرزا علی، نام سنا ہوگا شاید آپ نے. جی سر. وہ بھی لائیو آتے ہیں، تو میں ان سے لائیو میں نے ان سے بات کی، میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کا نام لیا، میں نے بتایا ان کو کہ آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں، اگر آپ ہر ایک سے مناظرہ کرتے ہیں تو آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ڈھیٹ آدمی ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا ہے، اگر وہ دلائل سے جواب سنتا تو ہم اس سے بھی بات کرتے ہیں. آپ ان کو تیار کرو، آپ ان کو بتاؤ کہ آپ تسلی سے یہ ہماری بات سنو تو میں تیار ہوں مناظرہ کرنے کے لیے. تسلی سے سننے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے سب شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اس کو زیادہ ٹائم دے دیں گے، ٹھیک ہے نا. میں کم ٹائم لوں گا. میرے ہر منٹ کے مقابلے میں وہ 1.5 منٹ لے لے بھائی. مجھے 10 منٹ میں، میری باری میں 10 منٹ میں لینا، اس کو 15 منٹ دے دو. مستری صاحب یہ بہانے کرنا، وہ مستری کسی سے مناظرہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ آج تک کسی سے مناظرہ نہیں کیا. اس کے سب سوالات جوابات پلانٹڈ ہوتے ہیں، پہلے سے اس کو پتہ ہوتا ہے کون کیا سوال کرے گا، ٹھیک ہے نا. وہ یہ سب اداکاری ہے، یہ سب اداکاری، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ آیا نا، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ طالب علم ہیں، مولوی ہیں یا نیم ملا ہیں، آپ کیا سوال، مجھے تو کوئی اندازہ نہیں. ہم تو کسی کا پوچھتے نہیں ہیں پہلے سے کہ آپ کیا سوال کریں گے، وہ تو پہلے سے پوچھتا ہے. ہاں وہ تو پوچھتا، وہ تو اس طرح تو کسی سے مناظرہ آج تک کیا نہیں. وہ اپنے حنیف قریشی صاحب ہیں، دیکھیں ان کے دروازے پہ گئے، ان کے اکیڈمی کے دروازے پہ گئے نا، پہلے سے کوآرڈینیشن کے ساتھ دروازہ تک نہیں کھولا، پولیس بلایا اس پہ. اور بھائی تمہارے ہم مذہب ہے، وہ بھی اہل سنت، تم بھی اہل سنت، تمہارے گھر پہ تو نہیں آیا نا، آفس پہ آیا. گھر پہ آتا بھائی چلیں بچے ہیں، گھر چھوٹا ہے، وہ کچھ گزارا نہیں ہوتا نا. تمہارے آفس پہ آیا، اس سے تمہارے پاس سیکورٹی گارڈ بھی ہیں، تمہارے پاس باڈی گارڈ بھی ہیں. تم تلاشی لے لو پہلے بھائی، کوئی مفتی قریشی صاحب نے کوئی بم اسلحہ نہ لے کے آپ کو مار نہ دے. تم پھر ان کے ساتھ بیٹھو نا 5 منٹ، ان کو چائے پلاؤ، کڑھائی منگا دو بازار سے، کڑھائی کھلا دو نا. یہ تو اتنے بغیرت پوری دنیا نے دیکھی تھی اس بغیرت کو. اس نے الٹا پولیس کو بلایا مہمان پہ ایک عالم دین، اس پہ اس نے پولیس کو بلایا. اور اللہ کے اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں. اتنے بغیرت آدمی تھا یہ اتنا ذلیل ہے یہ جی مستری صاحب جو ہے نا. میں نے اس کو کہا تھا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سامنے سے مجادلہ کر رہے ہیں، میں مناظرہ کے لیے آیا ہوں، آپ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. اس نے کہا کہ آپ کو صرف 2 کوشچن پوچھنے کی اجازت ہے. میں نے اس کو سوال پوچھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ بتاؤ بھائی قرآن جب اللہ کہتا ہے کہ میری مثال کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے کہ میں سننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں، میرے کان کیسے ہوں گے، دنیا میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کہے گا تو وہ کافر ہے. میرے بارے میں سوچنا کہ اللہ کی ٹانگیں کیسی ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو پھر قرآن کے اندر کیوں لکھا ہے کہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، ایسا کیوں لکھا ہے؟ تو جانتے ہو صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان صاحب نے جواب دیا کہ بہرحال فی الحال تو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ سننے والا ہے، وہ تو اللہ کو ہی پتا ہوگا، ہمارے پاس اس وقت اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. میں نے بتایا بھائی جواب تو دو کم سے کم، کیا دلیل موجود؟ جب دلیل موجود نہیں ہے تو آپ یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ وہ پکا وہابی ہے، وہ پکا انجینئر، یہ بھائی اس کا قصور ہی نہیں، اس کے پاس کوئی، یعنی وہ اہل بیت علیہ السلام کا جب نور نہیں ہے نا، وہ بالکل وہ یہ جو ہے عقیدے میں یہ لوگ پکے وہابیاں توحید کے معاملے میں. یہ اللہ تعالیٰ کو نستجیر باللہ آسمان میں ایک مخلوق سمجھتے ہیں، ایک چیز سمجھتے ہیں، اور اب ان کے توہمات ہیں، موہمات ہیں، خرافات ہیں. اور یہ سب مسلمانوں کے نزدیک دیکھیں، ابھی کوئی کتابوں کو نہیں کھولتا کہ کتابوں میں مجسمہ کے متعلق کیا لکھا ہے، مفتیوں نے کیا فرمایا ان کے متعلق، اکابر نے کیا کہا ان کے متعلق. یہ تو جو انجینئر صاحب ہیں، جو البانی صاحب ہیں، ابن تیمیہ صاحب ہیں، ان کے عقیدے پہ، توحید کے عقیدے میں، یہ تو سب مسلمانوں کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک، اشاعرہ، ماتریدیہ، احناف، سب کے نزدیک یہ بدترین مشرک ہیں، کافر سے بدتر ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. اور ان کے اکابر مسلمانوں کے خلاف یہی لکھتے ہیں. یہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، یعنی یہ جس فرقے سے اپنی توحید لیتے ہیں نا مستری صاحب، ان کے اکابر وہ الٹا مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ مشرکین سے بدتر، کفار سے بدتر مشرک ہیں. یعنی اشاعرہ، ماتریدیہ، حنفی،
मालिकी, शाफी और शिया जो है, तौहीद के मामले में ये क्योंकि अल्लाह को नहीं मानते कि अल्लाह आसमान में उसके हाथ है, नाखून है, आंखें हैं, ये नहीं मानते। ये जो है क्या है, ये मुशरिकीन कुरैश से बदतर है, हिंदुओं से बदतर है। इनके किताबें बड़ी पड़ी हैं इस मसले पर, दोनों फरीकों के यहाँ। तो ये जो है इनका तौहीद बहुत मुख्तलिफ है बाकी मुसलमानों से। जी सर। जी, ये जो आपकी बात हुई थी शायद एक दो दिन पहले, वो मुनाजरा हुआ था, अतीक, मौली अतीक शायद नाम है उनका। मुनाजर नहीं हुआ था वो भाई, वो झूठ कह रहे हैं कि वो मौजू तय करने के लिए आए थे ना, वो आए थे मौजू तय करने। और हाँ जी सर बोले। उनकी किताब है उसूल मुनाजरा, जो उनके अहले हदीस एक बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने लिखी है। उस किताब के अंदर लिखा है कि मुनाजरे के उसूल, जो आपको बता रहा था, बक रहा था, वो सब उसी में बता रहा था। लेकिन उस किताब के अंदर लिखा है उसूल मुनाजरा के अंदर शुरुआत में कि पहले मुनाजरे के उसूल तय किए जाएं, कि मुनाजरे के अंदर जो शराइत अलग, और जब शराइत मुकम्मल हो गए तो शराइत के बाद मौजू कहा, जब शराइत मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपस में गुफ्तगू करके कोई मौजू तय करें, तो जिस पर इत्तिफाक हो जाए तो वही मौजू आप क्या इख्तियार करें। तो वो फेंक रहा था, झूठ बता रहा था कि नहीं जी। तो मैंने कहा यार ऐसा इतना झूठ बोल रहा है। तो माशाल्लाह, वो किताब का क्या नाम है उसके आलिम ने जो लिखा है, आपको याद है किताब का नाम? मुझे याद नहीं है असल में, मुझे हाँ उसूल मुनाजरा किताब का नाम, उसूल मुनाजरा। चल मैं देख लूं। हाँ जी सही। और मुझे मतलब आपने जितनी बातें की हैं मुझे बहुत पसंद आई। उसके ऊपर जो आपने मतलब जवाब दिया कि भाई मुनाजरा उसूल अलग होते हैं, शराइत अलग होते हैं, मौजू अलग। लेकिन आपने एक बात कही मुझे मतलब अपनी तरफ से पसंद नहीं आई। आपने कहा क्या यार, दाढ़ी लगा के टोपी पहन के आए हो। मैंने कहा यार दाढ़ी की तौहीन तो है यार। नहीं, दाढ़ी की तौहीन नहीं ना, वो कह रहा है अंसारी से बात करो ना, वो खुद इधर आया है गुफ्तगू के लिए और कहता है अंसारी से बात करो। मुनाजरा उनसे वो नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि आप इधर क्यों आए हो, फिर दाढ़ी लगा के टोपी लगा के इधर क्यों आए हो? तो मैंने दुनिया में जितने दाढ़ी हैं उन सब की तौहीन नहीं किया ना भाई, मैंने उसकी दाढ़ी की बोली है। मैंने मौलवी अतीक साहब की दाढ़ी और टोपी की बोली, सबके तो नहीं बोली है। ये कुरान भी गलत पढ़ते हैं। सही, ये लोग कुरान भी गलत पढ़ते हैं। कैसे? ये कुरान भी, मैंने इसकी एक क्लिप नहीं, अगर देखता हूँ या अगर मुझे वो क्लिप मिली तो कहीं ना कहीं से आपको शेयर कर दूंगा। वो क्लिप के अंदर उसने कुरान पढ़ा, सूरह बकरा, ये सूरह तौबा की वो आयत पढ़ी, वो पूरा गलत, लफ्जी गलती इतनी बड़ी, इतनी मोटी मोटी दिख रही थी। कह रहा था नहीं जी, आज इंजीनियर मिर्जा अली ने आज चैलेंज किया है कि ये मौलवी मिशकात की कोई हदीस नहीं पढ़ सकते हैं। तो फिर उनने वो हदीस निकाली, वो पढ़ रहे हैं। और मैंने भी वो किताब उठाई, मैं देख रहा हूँ यार तर्जुमा भी गलत, तर्जुमा मतलब का ना कोई शुरुआत ना आखिर, ना तर्जुमे का मुंह ना टांग, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है उसके अंदर। सही। मैंने कहा यार गलत तशरीह, गलत तर्जुमा करें। वो और इंजीनियर मिर्जा अली एक जैसे हैं। गाजी साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। गाजी साहब अल्लाह आपको सलाम थी। मजीद कुछ पूछना आपने? आखिरी सवाल, आखिरी। मैंने कहा कि अगर उन दोनों का जी बोले। जी मैंने कहा अगर उन दोनों का मुनाजरा करा जाए तो आपको क्या लगेगा? दोनों का, इंजीनियर साहब का और अतीक साहब का? अतीक जी, वो आपस में मुनाजरा नहीं करेंगे आपस में। मिस्त्री साहब किसी से मुनाजरा नहीं करेंगे, ठीक है ना? वो उनको मुनाजरे की जरूरत ही क्या है? उनको मुनाजरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने व्यूअर आ जाते हैं मुनाजरे के बगैर। मुनाजरा करेंगे तो वो उनकी बेइज्जती होगी ना, क्योंकि ऊपर वो फंस जाएंगे क्योंकि उनके इतने वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, इत्मीनान नहीं है ना कि वो अपने अकायद का दिफा कर। उसको मौली लोग बहुत जल्दी फंसाएंगे ना, मौली हजरात उसको ऐसे करतब से फंसाएंगे ना इस मिस्त्री साहब को। और मिस्त्री साहब को इस बात का अंदाजा है कि अगर उनका आमने सामने हो जाए मुफ्ती कुरैशी से या किसी भी मुनाजिर से, तो उसके दोनों हाथ पैर जो है ना पीछे से बांध के वो छोड़ देंगे फौरन, पहले ही 10 मिनट में। मैं आपको उनसे बात करवाऊंगा। तो किससे? इंजीनियर से मैं अब बात करूंगा। मैं बताऊंगा। बिस्मिल्लाह, मुंतजर हैं हम, वेलकम करते हैं आपको, शुक्रिया अदा करेंगे अगर आप बात करा दें। बिल्कुल आपकी मेहरबानी होगी, लेकिन वो बात नहीं करेगा मुझसे क्योंकि वो डरता है। नहीं, वो जब लाइव आता है तो उस पर उसको अगर लाखों लोग देखते हैं तो मैं उसको वहां बताऊंगा कि आपने कहा था कि उसको तैयार करो। मेरी उनसे भी बात हुई, वो तैयार है। अब बताओ आपका क्या मौक़िफ़ है? वो बस उसके सब शराइत हमें मंजूर हैं और अल्लाह आपका भला करे। वो मुझसे ज्यादा टाइम ले लेना, मैं उसके टाइम में बीच में नहीं बोलूंगा। वो मॉडरेटर भी अपना ला देना, मॉडरेटर भी अपना ला दे। वो आएगा नहीं, वो ऐसे ही, ये लोग ऐसे ही अदाकार हैं। ये जो हजरात हैं बहुत अदाकार होते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपका मुंतज़िर हूँ, आप